बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और बेशुमार दरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने इर्तिदाद की सज़ा यानी क़त्ल और इजमाए उम्मत के हवाले से गुफ्तगू की और हमने ये वाज़ह करने की कोशिश की कि जो लोग ब्lasphemy लॉज़ के हवाले से कन्फ्यूजन्स फैला रहे हैं उनकी अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं। एक तरफ तो वो इजमाए उम्मत की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब इर्तिदाद की सज़ा की बात आती है तो वो उसका इनकार कर देते हैं। आज हम कुरान मजीद की रोशनी में इस बात की वजाहत करेंगे कि अगर इस्लामी रियासत में एक गैर मुस्लिम या ज़िम्मी तौहीन रिसालत का या दीन इस्लाम में ताना ज़नी का मुर्तकिब हो तो कुरान मजीद में उसकी क्या सज़ा बयान की गई है। यहाँ मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स या UDHR के तनाजुर में जिस तरह पाकिस्तान से बार बार डेथ पेनल्टी को ख़त्म करने का मुतालबा किया जा रहा है, वहाँ ख़ुसूसी तौर पर यह मुतालबा किया जाता है कि पाकिस्तान में वो 33 जराइम जिनमें डेथ पेनल्टी की सज़ा मुतय्यन है, कोशिश की जाए कि अगर बराह रास्त सज़ा मौत को ख़त्म नहीं किया जा सकता तो इन सज़ाओं के स्कोप को रिड्यूस करते हुए कम अज़ कम ताज़ीरी सज़ाओं को जिनमें डेथ पेनल्टी दी जा रही है ख़त्म कर दिया जाए। इसी तनाजुर में कोशिश की जा रही है कि ब्लास्फेमी लॉज़ के हवाले से जो तौहीन रिसालत की सज़ा मौत मुकर्रर की गई है उसे हुदूद के बाब से निकाल कर ताज़ीर के बाब में डील किया जाए और ताज़ीरी सज़ा करार देने के बाद बतदरीज जिस तरह डेथ पेनल्टी से मुतालिक दीगर सज़ाओं के स्कोप को कम करते हुए ख़त्म किया जाएगा, इसी तरह से ब्लास्फेमी लॉज़ में से भी 295C में से भी सज़ा मौत को ख़त्म कर दिया जाए। इसका मुतालबा वक्तन फ़वक्तन इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की वजह से पाकिस्तान से किया जाता रहा है और हाल ही में एक रिपोर्ट में ये मुतालबा किया गया कि 33 जराइम जिनमें सज़ा मौत दी जाती है उनके स्कोप को रिड्यूस करते हुए महज चंद सज़ाओं तक उसके स्कोप को महदूद कर दिया जाए और उसमें ये भी रिकमेंड किया गया कि वो सज़ाएँ जो हद के ज़ुमरे में आती हैं सिर्फ उन्हीं को कायम रखा जाए और तमाम तर ताज़ीरी सज़ाएँ जिनमें सज़ा मौत दी जाती है उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। इस हवाले से ख़ास तौर पर जावेद अहमद गामदी साहब को रेफरेंस पॉइंट बनाया गया और बताया गया कि जावेद अहमद गामदी साहब की राय यह है कि तौहीन रिसालत या बाज़ दीगर जराइम में सिवाय कत्ल और फसाद फिल अर्द के किसी जुर्म की सज़ा में सज़ा मौत रियासती सतह पर नहीं दी जा सकती। नाज़रीन की खिदमत में मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जावेद अहमद गामदी साहब के नुक्ता नज़र के हवाले से मेरे 2 मज़ामीन जावेद अहमद गामदी का नज़रिया इर्तिदाद और उसका तहक़ीक़ी और तनक़ीदी तज्ज़िया और तौहीन रिसालत की सज़ा कुरान व सुन्नत और बाइबल की रोशनी में, इन दोनों मज़ामीन का अगर आप मुताला करें तो मैं बित्तफ़सील जावेद अहमद गामदी साहब की राय का नाक़िदाना जायज़ा पेश कर चुका हूँ। जो अब आप तफ़सील जानना चाहते हैं वो इन मज़ामीन का ज़रूर मुताला करें। एक निहायत अहम बात यह है कि जब ज़ालिम को ये बात महसूस हो जाए कि मैं ज़ुल्म करता रहूँ और मुझे कानून की तरफ से सज़ा नहीं दी जाएगी, या मज़लूम को ये एहसास दिला दिया जाए कि तुम पर कितना ही जुल्म क्यों ना हो जाए, तुम्हें कानून की तरफ से अदल और इंसाफ नहीं मिलेगा, नतीजा ये होगा कि मुआशरे में फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोग बतदरीज एक्सट्रीमिज़म की तरफ और फिर वायलेंस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जो बिल आखिर दहशतगर्दी की सूरत इख्तियार कर लेता है। पाकिस्तान में तसलसल के साथ मॉब वायलेंस के वाक़यात हों या किसी को गुस्ताख़ रसूल करार देकर कत्ल किया जाना हो, ये तमाम तर वाक़यात ऐसे हैं कि जब ज़ालिमों को ये एहसास हो जाता है कि हम किसी पर भी कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे कत्ल कर सकते हैं, हम उसको जला सकते हैं, उसके जिस्म के टुकड़े कर सकते हैं, तो यकीनी तौर पर मॉब वायलेंस के ये वाक़यात ख़त्म होने के बजाय बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ मैं मुख्तदर हलकों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि लोगों की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे। लिहाजा अगर कोई शख्स नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक तौहीन रिसालत का मुर्तकिब होता है और अदालत में शरई तकाज़ों के तहत ये बात साबित हो जाती है तो ज़रूर ज़रूर ऐसे शख्स को 295C के तहत सज़ा दी जाए। कानून के मुताबिक रियासत उस सज़ा का नफाज करे ताकि मुआशरे में अदल का क़याम हो और गुस्ताखों को, ज़ालिमों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी तरह वो लोग जो नाउज़ु बिल्लाह किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे गुस्ताख करार देकर या उस पर कुरान मजीद के जलाए जाने का इल्ज़ाम लगाकर उसकी लाश का मुसला करते हैं, उसे कत्ल करते हैं, यहाँ तक कि उसके जिस्म को जला देते हैं, तो
یاد رکھیں کہ حالت جنگ میں بھی دشمن کی لاش کا مسئلہ کرنے اور اس کو جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں جہتوں میں عدل اور قانون کا نفاذ بروقت درست طور پر کر دیا جائے تو یقینی طور پر ہم معاشرے میں عدل اور انصاف کو قائم کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اہل ایمان کے دلوں کا قبلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایمان قرار دیا ہے اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو اپنا دست مبارک اپنی شان کے مطابق قرار دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ نے رفعتیں عطا فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے اور سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھنے کا حکم دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں اور تمہارے تمام تر اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو توہین رسالت کا ارتکاب کرتے ہیں یا دین کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے لیے سخت ترین وعیدیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں ذلت انگیز عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد، ہائے ان بندوں پر افسوس، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر یہ کہ وہ اس کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر ڈالیں کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے مگر یہ کہ یہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ لفظ جو یہودی ذو معنی استعمال کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس لفظ کے استعمال سے بھی روک دیا کہ جس میں نعوذ باللہ من ذالک بے ادبی کا شائبہ بھی پایا جاتا ہو۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، فرمایا کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور یہ سب سے بڑی رسوائی ہے۔ یاد رکھیں کہ توہین رسالت نعوذ باللہ من ذالک ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر تمام تر دنیا کی معصوم عورتوں کی عصمت دری کر دی جائے، تمام تر انسانیت کا قتل کر دیا جائے، پوری دنیا کو اور کائنات کو آگ لگا دی جائے، اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا جائے۔ ماضی میں اللہ رب کریم نے بہت سی قوموں کو صرف اس لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی شان میں نعوذ باللہ تنقیص کے ساتھ ان کی توہین اور بے ادبی کا ارتکاب کیا۔ آج کی نشست میں ہم قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات واضح کریں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو اسلامی ریاست میں ایک عہد اور ذمہ اور وعدے کے ساتھ رہ رہے ہوں اور اپنے معاہدے کو توہین رسالت اور دین میں طعنہ زنی کے ذریعے توڑ دیں تو قرآن مجید میں ان کی سزا موت بیان کی گئی ہے اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو کیپٹل پنشمنٹ دیتے ہوئے انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
व इन नकसु अयमानहुम मिन बाद अहदिहिम व तअनु फी दीनिकुम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र इन्नहुम ला अयमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, और अगर ये लोग तोड़ दें अपनी कस्में अपने मुआहदे के बाद और तान करें तुम्हारे दीन पर, तो जंग करो कुफ्र के पेशवाओं से, बेशक इन लोगों की कोई कस्में नहीं, ऐसे लोगों से जंग करो ताकि ये लोग अहद शिकनी से बाज आ जाएं। तफसीरात अहमदिया में हज़रत अल्लामा मुल्ला अहमद जीवन सिद्दीकी, जो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में एक बहुत जलीलुल क़दर आलिम दीन गुज़रे हैं और औरंगज़ेब आलमगीर अलैहिर्रहमा ने आपसे इस्तिफ़ादा भी किया, वो इस आयत मुबारका के तनाजुर में लिखते हैं, व इंद शाफ़िई व मालिक व अहमद इब्न हम्बल सब्बुन नबी अलैहिस्सलाम अयदन नाक़िदुल लिल अहदी फ़युक़्तलु ज़िम्मिय्यु इन सब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व ज़ाहिरु इबारतिल क़ुरआन यक़्तदी हाज़ल हुक्म लिअन्नहु क़ाला व तअनु फ़ी दीनिकुम फ़क़ातिलू वला शक्क अन्न लैसा तानुन फ़िद्दीनी अकबर मिन सब्बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ फ़ीही इहानतुश शरई व हतकु हुर्मतिल इस्लामी वल हक़्क़ु। आप फरमाते हैं कि इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक अगर कोई शख्स नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गाली देता है और वो इस्लामी रियासत का रहने वाला एक ज़िम्मी, एक शहरी है, तो उस ज़िम्मी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह गाली देने की वजह से कत्ल किया जाएगा। आप फरमाते हैं कि कुरान मजीद की इबारत इस बात पर दलील है और इस बात का तकाज़ा करती है कि उसे कत्ल किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वतअनु फ़ी दीनिकुम, और अगर वो तुम्हारे दीन में ताना ज़नी करें तो उनके साथ क़िताल करो। और फिर आप फरमाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक गाली देने से बढ़कर दीन में और कोई ताना ज़नी नहीं हो सकती। फरमाते हैं इसमें शरीयत इस्लामिया की तौहीन है, हुर्मत इस्लाम की इहानत और हतक इज़्ज़त है। और फिर इस हुक्म के बयान के बाद आप इस्लामी रियासत को, इस हुक्म के बयान के बाद, और एक हनफी उसूली फ़क़ी जिनकी किताबें दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती हैं, आप इस्लामी रियासत को ये फ़तवा देते हैं, वल हक़्क़ु अन यकून फ़तवा अहलिल इल्मी फ़ी ज़मानिना अला हादा। फरमाते हैं कि हक़ यह है कि फ़तवा अहले हक़ का आज के दौर में इसी बात पर होना चाहिए कि अगर कोई ज़िम्मी नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में तौहीन का इर्तिकाब करे तो उसका अहद टूट जाएगा और ऐसे शख्स को कत्ल किया जाएगा। याद रखें कि ज़िम्मी ज़िम्मा से है और ज़िम्मा का लुग़वी माना अमान, ज़मानत और किफ़ालत के हैं। ज़िम्मी से मुराद वो काफिर शख्स है जो जिज़िया अदा करता है। और अगर आप क़ाज़ी अबू यूसुफ़ और दीगर फ़ुक़हा की किताबों का मुताला करें तो मालूम यह होता है कि एक फ़कीर पर 12 दिरहम, एक मुतवस्सित शख्स पर 24 दिरहम और एक अमीर और गनी शख्स पर 48 दिरहम बतौर जिज़िया इस्लामी रियासत की तरफ से आयद किए जाएंगे। तो जिज़िये की अदायगी के बदले में मुसलमान उसे अमान देते हैं, उसकी जान और माल के ज़ामिन बन जाते हैं। यानी जिज़िया के बदले में मुसलमानों के अमीर या उसके नायब का कुफ़ार को अपने मुल्क में अमान देना, उनकी हिफाजत करना और उनकी तरफ से मुदाफ़ात करना, ये ज़िम्मा कहलाता है। और ये बात भी पेश नज़र रहे कि अक़्द ज़िम्मा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के मुशरिकीन अरब और किसी भी दौर के मुर्तदीन से नहीं किया जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि वो लोग जो बार बार फ़िक़्ह हनफ़ी का ज़िक्र कर रहे हैं या अहलुल ज़िम्मा के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि उनका नक़्ज़ अहद नहीं होता, या वो इसको एक इख्तलाफी मसला करार दे रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि पूरी उम्मत का इत्तफ़ाक़ तो इस बात पर था, या अक्सर उलमा की राय तो ये थी कि ज़िम्मी को कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारे अहले इल्म ने नाउज़ु बिल्लाह झूठ बोलते हुए, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कि उन्हें इन किताबों का इल्म नहीं था, उन्होंने कहा कि नहीं, बहर सूरत इस्लामी रियासत में ज़िम्मी को कत्ल ही किया जाएगा। अब गौर कीजिए कि नेशन स्टेट्स के बनने के बाद अब इस्लामी रियासतों में अहकामात इस तौर पर नाफिज नहीं किए जाते कि किसी ख़ास फ़िक़्ह को उठाकर उस फ़िक़्ह को रियासत का एक अक़ीदा करार दिया जाए या रियासत का इस्लामिक लॉ करार दिया जाए और उसके बाद तमाम तरह अहकामात उसी के मुताबिक नाफिज कर दिए जाएँ।
جب یہ لوگ فقہ حنفی کی بات کرتے ہیں تو اس پر انشاءاللہ میں ان ڈیٹیل آگے بات کروں گا کہ فقہ حنفی کا مکمل موقف کیا ہے، اور صرف جزوی طور پر کسی ایک بات کو اخذ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات پیش نظر نہیں رکھی جا رہی کہ کیا جدید ریاستوں میں موجودہ غیر مسلم افراد کا اسٹیٹس ایک ذمی کا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک طرف تو ٹریڈیشن کے ذریعے سے ڈی کنسٹرکشن چاہتے ہیں، دوسری طرف اہل الذمہ کے لیے جزیہ کے قائل نہیں ہیں، اور تیسری طرف ارتداد کے لیے سزائے موت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام زجاج بغدادی، جن کا انتقال 311 ہجری میں ہوا، آپ اپنی تفسیر معانی القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ تُوجِبُ قَتْلَ الذِّمِّيِّ اِذَا أَظْهَرَ الطَّعْنَ فِي الْإِسْلَامِ، فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ذمی کے قتل کو واجب کرتی ہے اگر وہ اسلام میں طعنہ زنی کو ظاہر کرے، لِأَنَّ الْعَهْدَ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ بِأَلَّا يَطْعُنَ، فرماتے ہیں کہ یہ معاہدہ کیا ہی اس بنیاد پر گیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام میں طعنہ زنی نہیں کرے گا، فَإِذَا طَعَنَ فَقَدْ نَكَثَ، اور اگر ایسا شخص اسلام میں طعنہ زنی کرے گا تو مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا عہد اور ذمہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حنفی فقیہ حضرت امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال سن 370 ہجری میں ہوا، آپ اپنی تفسیر احکام القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ سَبَّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اہل العہد فقد نقض عہدہ، فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر ذمی نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے اور وہ اہل عہد اور اہل الذمہ میں سے ہے، تو فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اس توہین کے سبب وہ اپنا عہد توڑ دے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں فیہ دلالۃ علی ان اہل العہد متی خالفوا شیئا مما عوہدوا علیہ وطعنوا فی دیننا فقد نقضوا العہد، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ دلالت ہے کہ اگر اہل الذمہ میں سے، اہل العہد میں سے اگر کسی کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہے یا کوئی اسلامی ریاست میں عہد الذمہ کے ساتھ رہ رہا ہے، تو فرماتے ہیں اگر وہ کسی ایسی بات کے ساتھ ہماری مخالفت کر بیٹھے جو معاہدے میں لکھی ہو یا نعوذ باللہ من ذالک ہمارے دین میں طعنہ زنی کرے، تو اس صورت میں ایسے لوگ اپنے معاہدے کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان العہد من شروط بقاء عہدہم ترکہم للطعن فی دیننا، فرماتے ہیں کہ اہل عہد کے اپنے معاہدے پر باقی رہنے کی شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے دین اسلام کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک طعنہ زنی کو ترک کریں گے۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ مَمْنُوعُونَ مِنْ إِظْهَارِ الطَّعْنِ فِي دِينِ الْمُسْلِمِينَ، فرماتے ہیں کہ اہل الذمہ کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ دین میں طعنہ زنی کا نعوذ باللہ من ذالک اظہار کریں۔ وَهُوَ يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِنَّ مَنْ أَظْهَرَ شَتْمَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اہل الذمة فقد نقض عہدہ ووجب قتلہ، فرماتے ہیں کہ یہ بات فقہا کے اس قول پر شہادت دیتی ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ذمی نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے تو اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَيَشْتَرِطُ عَلَى الْمُصَالِحِينَ مِنَ الْكُفَّارِ، کہ یہ بات ان لوگوں کے لیے بطور شرط دین نے عائد کی ہے کہ جب وہ کفار کے ساتھ کسی معاملے پر مصالحت کریں، معاہدہ کریں، تو یہ بات بھی بطور شرط عائد کی گئی ہے کہ ان من ذکر کتاب اللہ او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما لا ينبغی او زنا بمسلمۃ او اصابها باسم نکاح او فتن مسلما عن دینہ او قطع علیہ طریقا او اعان اہل الحرب بدلالۃ علی المسلمین او آوى عینا لهم فقد نقض عہدہ واحل دمہ وبرئت منہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شرط کو ضرور عائد کریں کہ اگر ان میں سے کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کسی ایسی بات کے ساتھ کیا جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان نہ ہو، یا نعوذ باللہ کسی مسلمان عورت کے ساتھ بدکاری کی، یا نکاح کا نام لے کر
उसे झांसा देते हुए उसके साथ बदकारी का irtikab किया, या मुसलमानों के दीन के बारे में मुसलमानों को नाउज़ुबिल्लाह फितने में मुब्तला किया, या डाका जनी की, या अहले हर्ब जिनके साथ मुसलमान एट वॉर हैं उनकी मदद की, कि मुसलमानों की नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ठिकानों की निशानदेही की, या उनके जासूस को अपने यहाँ पनाह दी, तो फरमाते हैं कि इस बात से उसका अहद टूट जाएगा, उसका खून हलाल हो जाएगा और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ज़िम्मे से बरी ज़िम्मा होंगे। हज़रत इमाम अबू बकर जस्सास राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर आगे फरमाते हैं, वजाइज़ुन अन यकून क़द शरत अलैहिम अल्ला यज़हरु सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और ये बात जायज़ है कि जब मुसलमान ज़िम्मियों के साथ मुआहिदा करें तो उस मुआहिदे में बतौर शर्त इस बात को आयद कर दिया जाए कि नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली नहीं देंगे। आप गौर कीजिए कि किस तरह से एक हनफी फ़क़ी अहदुज़्ज़िम्मा के टूट जाने और बतौर शर्त इस बात को आयद करने का जिक्र कर रहे हैं कि अहलुज़्ज़िम्मा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक तौहीन का इर्तिकाब नहीं करेंगे। और अगर पाकिस्तान में कानूनी तौर पर बतौर शर्त गैर मुस्लिमों के लिए इस बात को आयद कर दिया गया कि वो हमारे नबी की शान में तौहीन का इर्तिकाब नहीं करेंगे, तो यकीनी तौर पर उनका नाउज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का इर्तिकाब करना उनके वादे और अहद को तोड़ने वाला होगा। इस पर इंशाल्लाह तफसीली ज़िक्र हम उस वक्त करेंगे जब हम अहनाफ की ओपिनियन के बारे में बयान करेंगे। इसी तरह एक और हनफी फ़क़ी अबुल बरक़ात अब्दुल्ला बिन अहमद बिन महमूद नसफ़ी, जो 8वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े फ़क़ी हैं, अपनी तफसीर नसफ़ी में इस आयत मुबारका की तफसीर में लिखते हैं, वक़ालू इज़ा ताअन ज़िम्मिय्यु फ़ी दीनिल इस्लाम ताअनन ज़ाहिरन जाज़ क़त्लुहु। फरमाते हैं कि उलमा ने इरशाद फरमाया कि अगर ज़िम्मी दीन इस्लाम में ज़ाहिरी तौर पर ताना ज़नी करे कि उसका इजहार कर दे, तो फरमाते हैं उसका कत्ल जायज़ हो जाता है। लिअन्नल अहद माक़ूद मअहु अला अल्ला यतउना, फरमाते हैं क्योंकि ज़िम्मी के साथ अहद होता ही इस बात पर है कि वो दीन इस्लाम में ताना ज़नी नहीं करेगा। फ़इज़ा ताना फ़क़द नक़स अहदहु व ख़रज मिन ज़िम्मा, तो जब वो इस्लाम में ताना ज़नी करता है तो उसका अहद टूट जाता है और वो मुसलमानों के ज़िम्मा से बाहर निकल जाता है। इसी तरह हज़रत इमाम महमूद आलूसी बगदादी अपनी तफसीर में इस आयत मुबारका के बारे में फ़रमाते हैं कि अगर कोई शख्स कुरान मजीद में ताना ज़नी करे या नाउज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक बुरे अल्फाज के साथ करे, तो इस आयत मुबारका से इस्तिदलाल करने वाले उलमा ये कहते हैं कि ऐसे ज़िम्मी को कत्ल किया जाएगा, चाहे इस्लाम से मुतालिक ताना ज़नी से रोकने के अमल को उनके साथ मुआहदे में शामिल किया गया हो या न किया गया हो। और फिर आप फरमाते हैं कि जिन लोगों ने इस बात का फतवा दिया है कि अगर नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक वो इस बात का इजहार कर दे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है, तो फरमाते हैं कि उसे कत्ल किया जाएगा। ये कौल इमाम मालिक का है, इमाम शाफ़ी का है। और फिर उसके बाद फरमाते हैं वहुवा क़ौलुल लैस व अफ्ता बिही इब्नुल हुमाम, फरमाते हैं कि यही कौल इमाम लैस का भी है और मुज्तहिद मुतलक साहिब फ़थुल क़दीर हज़रत इमाम इब्न हुमाम ने भी यही फतवा दिया है। और फिर इसके बाद आप कसम खाकर कहते हैं कि वो लोग जो जिज़िया लेने के साथ नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक अहलुज़्ज़िम्मा को तौहीन रिसालत की इजाज़त दे देना चाहते हैं, तो फरमाते हैं कि ये दरअसल बैउ यतीमतिल वजूद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फरमाते हैं कि ये नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो नादिरुल वजूद हैं, जिनका कोई हमसर नहीं, जो अपनी शान और रिफ़त ज़िक्र में यकता हैं, अल्लाह के महबूब हैं, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक ये दुनिया के चंद दिराहिम के बदले उनके वजूद मसूद की ख़रीद व फ़रोख्त कर देना है। और फिर आप फरमाते हैं बल्कि अगर दुनिया अपनी तमाम तर नेमतों के साथ और आखिरत अपनी तमाम तर आसाइशों के साथ भी जमा हो जाए तो मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बिलमुकाबिल उसकी वक़्त नहीं हो सकती। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि ये आयत मुबारका इस बात को वाजिब करती है कि ज़िम्मी ने अगर नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम में तानाज़नी का इजहार किया तो उसे कत्ल किया जाएगा, क्योंकि अहद इस बात के साथ मशरूत है कि वो इस्लाम में तानाज़नी न करे। अगर वो इस्लाम में तानाज़नी करेगा तो उसका अहद टूट जाएगा। तफसीर सालबी में इमाम सालबी इरशाद फरमाते हैं लअल्लहुम यंतहून लिकै यंतहू अन तानी फ़ी दीनिकुम वल मुज़ाहरा अलैकुम, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सज़ा उनको दी ही इसलिए है ताकि नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक वो दीन इस्लाम में तानाज़नी से अपने आप को
روکنے والے بن جائیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ بِتَصْرِيحِ التَّكْذِيبِ وَالتَّقْبِيحِ فِي الْأَحْكَامِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ وَالطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ، فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ دین میں تانہ زنی کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ صراحتاً اسلام کو جھٹلانا شروع کر دیں، اسلامی احکامات کی توہین کریں، اسلامی عقائد، اطاعت اور عبادات کی توہین کریں، تو فرماتے ہیں فقاتلو کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجاہدین، اے وہ لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں حکومت عطا فرمائی ہے، اسلامی ریاست کی ذمہ داری آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باندھ لیں تاکہ عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ زاد المسیر میں امام ابن جوزی فرماتے ہیں وَالطَّعْنُ فِي الدِّينِ أَن يُعَابَ وَهَذَا يُوجِبُ قَتْلَ الذِّمِّيِّ اذا طعن فی الاسلام، فرماتے ہیں کہ دین میں طعنہ زنی سے مراد دین اسلام کی توہین کرنا ہے، اور جب کوئی ذمی اسلام کی توہین کرتا ہے، طعنہ زنی کرتا ہے، تو اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ عہد لیا ہی اس بنیاد پر جاتا ہے کہ وہ دین میں طعنہ زنی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اندلس کے قاضی ابو محمد جن کا انتقال 546 ہجری میں ہوا فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بات ذکر کرنا لائق توجہ ہوگا کہ اگر کوئی ذمی نعوذ باللہ من ذالک دین میں طعنہ زنی کرے تو امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب مشہور یہی ہے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک وہ شریعت کی تکذیب کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک اسے قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح 4 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے مفسر امام ابو حاتم رازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ لا عہود لہم، یعنی اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک ذمی ہے اور اسلام میں طعنہ زنی کرتا ہے تو اس صورت میں اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے لوگوں کا کوئی عہد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُ ذَلِكَ، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح سے مروی ہے، اور یہ قول حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ لباب التفاسیر میں امام کرمانی جو 4 صدی ہجری کے بہت بڑے مفسر ہیں، آپ امام زجاج کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دین میں طعنہ زنی کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا قرار دے، یا نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کی توہین کا ارتکاب کرے، یا اسلام کے احکامات کی توہین کرے۔ یہ تمام تر اعمال ذمی کے قتل کو واجب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر بیضاوی میں قاضی بیضاوی جو بہت بڑے مفسر اور قاضی القضات ہیں، جن کی کتابیں درس نظامی کے مختلف کورسز میں پڑھائی جاتی ہیں، آپ فرماتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا طَعَنَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَدْ نَكَثَ عَهْدَهُ، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ذمی نعوذ باللہ من ذالک اسلام میں طعنہ زنی کرے تو اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے۔ تفسیر احکام القرآن میں امام ابن العربی المالکی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ذمی دین میں طعنہ زنی کرے تو اس کا عہد ٹوٹ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کا حکم دیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین میں طعنہ زنی دراصل ذمی کے معاہدے کو توڑ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں بلکہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر وہ کام کریں جو عہد کی مخالفت کرتا ہو تو اس سے ان کا عہد ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ حدیث روایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک ذمی نے ایک سواری کو نیزہ مارا جس پر ایک مسلمان عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ خاتون زمین پر گر پڑی اور اس عورت کا سطر کھل گیا۔ اس شخص نے نعوذ باللہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کی کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مقام پر اس ذمی کو مصلوب کرنے کا حکم دیا۔ حضرت امام ابن ابی شیبہ جو 3 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، آپ اس حدیث کو نقل کرنے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس پر دلیل قائم ہو گئی، گواہ قائم ہو گئے، تو آپ نے اس ذمی کو وہاں پر مصلوب کرنے کا حکم دیا اور فرمایا لیس علی ھذا عاہدناکم، فرمایا ہم نے تم سے اس بات پر عہد نہیں کیا تھا، ہم نے تمہیں اس بنیاد پر ذمہ نہیں دیا تھا کہ تم مسلمان عورتوں کے ساتھ بدکاری کی کوشش کرتے رہو اور ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ تفسیر خازن میں امام علاء الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات پر دلیل ہے کہ ذمی اگر دین اسلام میں نعوذ باللہ طعنہ زنی کرے یا اسلام میں عیب جوئی کا اظہار کرے تو
تو فرمایا اس کا عہد باقی نہیں رہے گا۔ تفسیر کشاف میں امام زمخشری ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب ذمی دین اسلام میں طعنہ زنی کرے اور اس کا اظہار کرے اس کا قتل جائز ہو جائے گا، کیونکہ ذمی کے ساتھ عہد کیا ہی اس بنیاد پر جاتا ہے کہ وہ دین اسلام میں طعنہ زنی نہ کرے۔ جب وہ دین اسلام میں طعنہ زنی کرے گا تو وہ اپنے عہد کو توڑ بیٹھے گا اور مسلمانوں کے عہد ذمہ سے خارج ہو جائے گا۔ حضرت امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ اکثر العلماء علی ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اہل الذمہ او عرض او استخف بقدره او وصفه بغیر الوجہ الذی کفر به فإنه يقتل انا لم نعطه الذمہ او العہد علی هذا۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے اکثر علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے اور وہ اہل الذمہ میں سے ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ من ذالک انسلٹنگ ریمارکس پاس کرتا ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علو شان میں تخفیف کی کوشش کرتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی صفت بیان کر دیتا ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان نہیں، فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا۔ ہم نے انہیں ذمہ اس لیے نہیں دیا کہ نعوذ باللہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا ارتکاب کریں۔ اسی طرح معروف تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سے ہی ہمارے علماء نے یہ دلیل اختیار کی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا دین اسلام میں طعنہ زنی کرتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک نقص شان کے ساتھ کرتا ہے تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا۔ امام ابن کثیر ارشاد فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا مُشْرِكِي قُرَيْش، فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ آیت مبارکہ عام ہے اور اس کے نزول کا سبب مشرکین قریش ہیں، فَهِيَ عَامَّةٌ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، فرماتے ہیں تاہم اس کا حکم ان اہل قریش کے لیے بھی ہے جو مشرکین عرب میں سے تھے، اور اس کا حکم ان کے ما سوا تمام کفار اور مشرکین کے لیے بھی ہے۔ یعنی اگر مشرکین عرب کے علاوہ بھی کوئی اہل اسلام کے ساتھ عہد الذمہ کر لے اور اس کے بعد اپنے عہد الذمہ کو وہ توہین رسالت اور اسلام میں طعن کے ذریعے سے توڑ دے تو اس کی سزا بھی ریاستی سطح پر قتل ہی مقرر کی جائے گی۔ اللباب فی علوم الکتاب میں امام ابن عادل ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا طَعَنَ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ ظَاهِرًا لا يبقى له عہد، فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ اگر کوئی ذمی اسلام میں طعنہ زنی کرے اور اس کا اظہار کرے تو اس کا عہد اور ذمہ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور میں امام بقائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل الذمہ میں سے جو شخص اسلام میں طعنہ زنی کرے اور اس کا اظہار کرے جاز قتلہ، اس کا قتل ریاست کے لیے جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ ان سے عہد لیا ہی اس بات پر جاتا ہے کہ وہ اسلام میں طعنہ زنی نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فرماتے ہیں عَابُوكُمْ فِي دِينِ الْإِسْلام، یعنی وہ شخص جو دین اسلام میں عیب جوئی کرتے ہوئے طعنہ زنی کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے ایسے سربراہوں سے قتال کرو۔ اسی طرح مصر کے بہت بڑے عالم شیخ طنطاوی الجواہر فی تفسیر القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا طَعَنَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَدْ نَكَثَ عَهْدَهُ، کہ اگر ذمی دین اسلام میں طعنہ زنی کا ارتکاب کرے تو اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اس آیت مبارکہ اور اس کی روشنی میں امت کے جلیل القدر علماء، مفسرین، محدثین نے یہی استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی ذمی نعوذ باللہ من ذالک دین اسلام میں طعنہ زنی کا ارتکاب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ سب و شتم کرتا ہے یا گالی دیتا ہے، اس صورت میں اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے شخص کو ڈیتھ پینلٹی دینا یہ اسلامی ریاست کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ ان تمام تر حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جو یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامک ٹریڈیشن میں
ذمی کو قتل کرنے کے بارے میں صرف بعض یا چند علماء کا ہی ایک قول ہے، اس سے یہ کنفیوژن دور ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ امت کے اکثر علماء ذمی کو توہین رسالت کی وجہ سے قتل کرنے کے قائل نہیں ہیں، یا اکثر کی رائے یہ ہے کہ ذمی کا نقض عہد توہین رسالت کی وجہ سے نہیں ہوتا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ غیر مسلم کا دین اسلام میں طعنہ زنی اور توہین رسالت کی وجہ سے اپنے عہد کو توڑ بیٹھنا اور اس بات سے اس کے قتل کا واجب ہو جانا، اس کا ثبوت قرآن مجید کی نص صریح سے ہے۔ جب قرآن مجید سے یہ بات براہ راست ثابت ہو گئی تو اب کسی اور بات کی طرف متوجہ ہونا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں دین اسلام پر طعنہ زنی کرتا ہے یا نعوذ باللہ من ذالک توہین رسالت کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے عہد کو توڑ بیٹھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے خلاف اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں کڑی سے کڑی سزا دیتے ہوئے کیفر کردار کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ گستاخ رسول کے قتل پر امت کا اجماع ہے۔ آج کی نشست میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ذمی کا نقض عہد اور توہین رسالت کی وجہ سے اس کے قتل کا واجب ہو جانا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور امت میں جمہور علماء اسی رائے کے حاملین ہیں، اور احناف میں سے کئی علماء بشمول امام ابن حمام اور ملا احمد جیون صدیقی اور علامہ ابن عابدین شامی اس بات کے قائل ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ذمی اسلامی ریاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک گالی دیتا ہے یا دین میں طعنہ زنی کرتا ہے، تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ اس کا نقض عہد ہوتا ہے بلکہ اس کا قتل اسلامی ریاست پر واجب ہو جاتا ہے۔ کئی ایک حنفی فقہا اور اہل علم بھی اسی بات کے قائل ہیں، جن میں سب سے مشہور و معروف نام حضرت امام ابن حمام کا ہے، جنہیں مجتہد علی الاطلاق کہا جاتا ہے، اور بالخصوص ملا احمد جیون صدیقی نے اپنے دور کے حالات کے پیش نظر فتویٰ اسی بات پر دیا ہے کہ ذمی کو گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ اسے قتل کرے۔ پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں جس تیزی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک بلاسفیمی کے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے بجائے اس کے کہ 295C کے قانون کو کمزور کیا جائے یا اسے ختم کرنے کی بات کی جائے یا اس میں سے ڈیتھ پینلٹی کو ختم کرنے کی بات کی جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون اور عدل کا صحیح طور پر نفاذ کیا جائے، گستاخان رسول کو نعوذ باللہ من ذالک سزا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے، اور وہ لوگ جو کسی پر جھوٹا توہین کا الزام لگا کر نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیتے ہیں انہیں بھی نشان عبرت بنا کر سخت سے سخت ترین سزا دی جائے۔ اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی ایپیسوڈ میں گستاخ رسول کا قتل اور امت کا اجماع اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد